الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض ورفع السماوات بغير أمد ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال قال وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل أو الكذب والشنزير والفحاش أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اہل جنت کی اور اہل جہنم کی نشانیوں کو ذکر کیا ہے کہ یہ اعمال یہ اہل جنت کے ہیں، جس کے اندر یہ عمل دیکھو یہ جہنمی ہے. اسی طرح قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا اور اہل جنت کا تذکرہ ان کے صفات کے ساتھ کیا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اس طرح عنوان قائم کیے ہیں کہ اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا ہے. مختلف صفات مختلف جگہوں پر آتی ہیں. تو اگر یوں کہا جائے کہ مومن جو ہے وہ کامل صفات کا جامع ہوتا ہے، اس کے اندر بہت صفات ہوتی ہیں. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین جو ہے وہ چند صفات کا نام ہے. بہت ساروں نے تو داڑھی، ٹوپی اور شلوار کے پائچے اوپر کرنا اس کا نام دین رکھا ہے، اور اسی کے عنوان کے اوپر کہتے ہیں بڑے دیندار آدمی ہیں، جبکہ ان کے معاملات بالکل صفر ہوتے ہیں. کاروبار جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، سود پر مبنی ہوتا ہے، سودی معاملات کر رہے ہوتے ہیں. اپنے معاشرتی معاملات کے اندر صفر ہوتے ہیں، بہنوں کی میراث کو کھائے ہوئے ہوتے ہیں، بھائیوں کی میراث کو کھائے ہوئے ہوتے ہیں، قطع تعلقی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن لوگوں میں جو مشہور ہوتے ہیں کہ جی بڑے دیندار ہیں، اور اپنے آپ کو دیندار بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے دینداری کا عنوان جو ہے وہ چند صفات کا نام رکھ لیا ہے. دینداری یہ ایک جامع صفات کا نام ہے، جس کے اندر بہت ساری صفات ہوتی ہیں. وہ حقیقت میں دیندار ہوتا ہے، یہ کامل مومن ہوتا ہے. غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کا تدارک کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ان غلطیوں پر جمے رہنا چاہیے، بلکہ اگر غلطی ہو جائے تو اس سے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے اس معاملے میں، اور اس کا تدارک کرنا چاہیے. اگر کسی کے حق کو ضائع کیا ہے تو یہ محض اللہ سے معافی مانگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس حق کی تلافی کی جائے گی. بہن کی میراث کھا کر بیٹھے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، تو بھائی ایسی معافی نہیں ہوگی، وہ میراث دینی پڑے گی. کسی کا حق، کسی سے قرضہ لے کر ہڑپ کر گئے، اب اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. یہاں پر معافی نہیں ہوگی جب تک اس صاحب حق کا حق ادا نہ کر دیا جائے. تو مومن بڑی جامع صفات کا ہوتا ہے.
چند عبادت کی شکلوں کو اختیار کر لینا یہ کامل ایمان کی نشانی نہیں ہوتی ہے۔ اہل جنت یہ کامل صفات کے جامع ہوتے ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے جنتی اور 5 قسم کے جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ مشکات کی روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر اہل جنت کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ اہل الجنہ ثلاثہ، جنت والے 3 قسم کے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی 3 قسمیں باقی نہیں ہیں، یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے۔ موقع کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے۔ جیسے کبھی کسی نے پوچھا کہ ای الاعمال افضل، کہ اللہ کے نبی سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بلیغ تھے، حکمت دان تھے، اور سامنے والے کی اگر یوں کہا جائے کہ سب کچھ پہچان لیا کرتے تھے، اللہ نے حکمت سے بھرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرماتے تھے کہ اس کے اندر نماز کی کمی ہے، تو آپ اس کو جواب دیتے تھے الصلاۃ فی وقتہا، نماز اپنے وقت میں پڑھنا یہی سب سے افضل ترین کام ہے۔ کسی شخص نے آ کر یہی سوال کیا ای الاعمال افضل، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اس کے سارے اعمال تگڑے ہیں اور ماں باپ اس کے ضعیف ہیں، اور والدین کے معاملے میں یہ تھوڑا سست چل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، سب سے بہترین عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ جہاد کا زمانہ ہے، جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں، صحابی نے آ کر سوال کیا ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے محسوس کیا یہ تھوڑا بخیل ہے، آپ نے فرمایا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو سوال ایک ہی ہے، جواب بدلتے جا رہے ہیں۔ یہ سب صفات ہیں، جامع صفات ہونا چاہیے۔ صحابہ یہ جامع صفات کے مالک تھے۔ صحابہ کے اندر جہاد بھی ملے گا، صحابہ کے اندر تزکیہ بھی ملے گا، صحابہ کے اندر معاملات کی صفائی بھی ملے گی، اور صحابہ کے اندر علم کا ایک سمندر بھی ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جب آپ نام سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں میدان جنگ ذہن میں آتا ہے، فوراً ذہن میں جو ہے وہ روایت کا ایک باب کھل جاتا ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ ابو ہریرہ نے جہاد نہیں کیا، جہاد بھی کرتے تھے، تزکیہ نفس میں بہت آگے تھے، لیکن غلبہ چاہے ایک چیز کا ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ جائے تو ایک سپہ سالار کا ذہن میں نام آتا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ خالد ولید جو ہے وہ خالی سپہ سالار تھے، ان سے روایت منقول نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں تھا، سب کچھ تھا، جامع صفات ہوا کرتے، کسی چیز کا غلبہ ہو جایا کرتا تھا، اس غلبے کی وجہ سے وہ اس سے معروف ہو جاتے تھے۔ تو ایمان والا جو ہے وہ جامع صفات ہوتا ہے، اس کے اندر نمازوں کا بھی اہتمام ہے، روزوں کا بھی اہتمام ہے، معاشرتی زندگی جو اس کی اپنی گھریلو زندگی ہے، پھر خاندانی زندگی ہے، اور پھر اس کی کاروباری زندگی ہے، وہ ہر ایک کے اندر وہ جامع ہوتا ہے۔ اس کی دینداری فقط مسجد تک نہیں جوڑی ہوتی ہے، اس کی دینداری ٹوپی لگا کر داڑھی بڑھا لینا اور شلوار کے پانچے اوپر کر لینا یہاں تک محدود نہیں ہوتی ہے، وہ ہر معاملے کے اندر وہ جامع ہوتا ہے، جھوٹ اس کی زبان پر نہیں ہوتا ہے، اور دھوکہ اس کے ذہن کے اندر نہیں ہوتا ہے کہ آج تو دھوکہ بھرا پڑا ہے، میرے پاس فون آیا جی وہ آپ کا جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ میں آپ کا نام آ گیا ہے اور اتنے لاکھ روپے ہیں۔ اس زمانے کے اندر ان لوگ ایسے ہیں۔ ایک نے کہا جی وہ جیتو پاکستان میں میرے پاس آیا کہ آپ کے 10 لاکھ روپے نکلے ہیں اور آپ جو ہے اپنا سارا جو طوائف نامہ ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ سینڈ کر دیں۔ میں نے کہا ایسا کرو 5 لاکھ تم رکھ لو، 5 لاکھ میرے گھر پہ بھیج دینا، لائن کاٹ دی۔ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بالکل جن کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کلمے سے دور ہیں، ایمان سے دور ہیں۔ بات تو رونے کی وہ ہوتی ہے کہ جو ایک دیندار آدمی ہوتا ہے اور وہ
اپنے معاشرتی معاملات کے اندر صفر ہوتا ہے. میرے پاس کئی لوگوں کے فون آتے ہیں, خواتین کے فون آئے تھے, جی وہ آپ کے مجلس میں جو آتے ہیں میرے شوہر اور گھر میں ان کا یہ حال ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مفتی تقی صاحب نے ایک مجلس میں کہا کہ جب مجھے اپنے مریدین کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دینی معاملات میں کمزور ہے, اس کی نمازیں کمزور ہے, اس کا ذکر کمزور ہے, تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی ہماری مجلس میں آتا ہے, ہماری صحبت میں آتا ہے, پھر بھی اس کی یہ معاملات کمزور ہیں. لیکن جب مجھے پتہ چلتا ہے وہ معاملات کے اندر کمزور ہے, وہ اپنے بیوی کا حق نہیں کر رہا, اپنے بچوں کے حق ادا نہیں کر رہا, اپنے بہن بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا, میراث کو ہڑپ کر کے بیٹھا ہے, تو فرماتے ہیں پھر مجھے تکلیف نہیں ہوتی ہے, مجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے. صحابہ اپنا حق دینے والے تھے, لینے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 2 شخصوں کا واقعہ ذکر کیا. ایک شخص نے دوسرے سے, بخاری کی روایت ہے یہ, ایک شخص نے دوسرے سے زمین خرید لی. اب زمین خریدنے کے بعد اس نے اس میں کچھ تعمیراتی کام کروانا چاہا, تو کھدائی ہوئی, تو وہاں پر ایک جو ہے وہ سونے کا کچھ مٹکا ملا, زیورات کا سے بھرا ہوا تھا. تو اس نے اس صاحب زمین سے, جس سے زمین خریدی تھی, اس کو کہا کہ بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی, اس میں یہ نکلا ہے, میں نے تو آپ سے زمین خریدی تھی, یہ زیورات تھوڑی خریدے تھے, یہ آپ کا ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی میں نے تو زمین اور اس میں جو کچھ تھا وہ فروخت کر دیا, یہ آپ کا ہے. وہ کہہ رہا ہے تم لے لو, وہ کہہ رہا ہے تم لے لو. ہے کوئی ایسی صفات والا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا, تو انہوں نے اس بزرگ سے کہا کہ آپ ہمارا تصفیہ کریں کہ یہ جھگڑا کیا ہے, یہ جھگڑا ہے. تو ان بزرگ نے کہا کہ تم لوگوں کی اولادیں ہیں؟ تو ایک نے کہا جی میرا بیٹا ہے, اور ایک نے کہا میری بیٹی ہے. تو اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا, اس نے کہا تم دونوں ایسا کرو, اپنے بیٹے اور بیٹے کی شادی کر دو, اور یہ زیورات جو ہے ان کو دے دو. دونوں کو مل جائے گا, اس کے بیٹے کو مل جائے گا, اس کی بیٹی کو مل جائے گا. تو یہ وہ لوگ تھے, یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, دوسروں کو ترجیح دینے والے تھے خود ضرورت مند ہونے کے باوجود. اور آج یہ ہے بس کسی طریقے سے مسلمان کا مال ہڑپ کر لیا جائے, مسلمان کو جو ہے نقصان پہنچا دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ, دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ نے پوچھا لمن, یہ خیر خواہی کس سے کرے؟ آپ نے فرمایا للہ, اللہ کے ساتھ خیر خواہی. اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو پورا کرنا, ولرسول, اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی. اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی سنت کا اتباع کیا جائے. وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ, اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی. ایک ایک کلمہ گو جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے ساتھ خیر خواہی ہو. ہم دکان پر بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس گاہک آئے تو ہم اس سے خیر خواہی کا معاملہ کریں, اس کو نقصان پہنچانے. آج تو دکاندار چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ نفع اس سے ہڑپ کر دو, اور ادھر یہ جو چکر میں ہوتا ہے, گاہک جو ہوتا ہے وہ اس سے چکر میں ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کم کرا کر اس کا نقصان کر لوں. بڑے بڑے ہوٹلوں میں جائیں گے, 10-10 ہزار کے بل پے کریں گے, اور ویٹر کو جو ہے ٹپ میں 500 روپے بھی دے کر آ جائیں گے. اور سبزی والے سے جو ہے دھنیے کی 10 روپے کی گڈی ہے نا, اس میں 2 روپے کم کرانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ 8 روپے کی لگا دو. وہ بھائی یہ 10 روپے کی ہے, اس کو 15 روپے دے دو یار, غریب آدمی ہے, اس کو 15 روپے دے دو. میں ایک دفعہ پھل لے رہا تھا, تو میں نے اسے پھل لیے, ایک دوسرا کسٹمر بھی تھا, وہ پھل لے چکا تھا. تو پھل والے کو میں نے جو پھل لیے تو میں اس کو پیسے دیے, تو کہنا 1 منٹ مولوی صاحب رک جائیں, میں بھی آ رہا ہوں. 1000 کا کھلا تھا, وہ 1000 کا اس نے, کسٹمر نے 1000 روپے اس کو دیے تھے. اب اس نے 1000 کا نوٹ جا کر کھلا, اب میں کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہوں, اس نے اس کو دیے. اب 10 روپے رہ گئے تھے, 10 روپے, اب اس کے بعد 10 روپے ہی نہیں تھے. اب وہ 10 روپے کے لیے کھڑا ہوا ہے, یہ نہیں سو کہہ رہے یار رکھ لو یار, چلو رکھ لو. میں نے اپنی جیب سے 10 روپے نکالے, میں نے کہا بھائی آپ لیں, میں ان سے حساب کر لوں گا. اس نے خیر وہ تو لے کر چلا گیا. تو پھل والے نے مجھے لیے, میرے خیال میں میرا 100-150 روپے کا بل بنا تھا, وہ 10 روپے. میں نے کہا چھوڑ یار, 10 روپے میں کیا ہوتا ہے یار,
کسی مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کر دینا، بیچارے چھاپڑی والے ہیں، ٹھیلے والے ہیں، ان کے ساتھ اگر رکشے والے سے بات ہو رہی ہے، کتنے میں؟ 100 روپے میں، 80 روپے دیں گے، اب اس پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ وہ بھائی بیچارہ دن بھر کی محنت مزدوری کر رہے ہیں، وہ جو پروفیشنل فقیر ہیں ان کو 10 روپے جا کر اٹھا کر دے رہے ہوں گے، لیکن وہ جو بیچارہ رکشہ چلا رہا ہے اس کو 10 روپے اور 20 روپے زیادہ دینے کے روا نہیں۔ جو محنت مزدوری سے کام کر رہا ہے اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کیا رہی۔ یہ دین کا فقدان ہے، سمجھ دین کی ختم ہو چکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل الجنہ ثلاثہ، اہل جنت جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 ذو سلطان، مقسط، متصدق، موفق۔ نمبر 1 حکومت کے ساتھ انصاف کرنے والے۔ حکومت کے ساتھ انصاف کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو حکومت مل جائے، عہدے پر آ جائیں، اب اپنی اس حکومت کے ساتھ انصاف کریں۔ ہمارے یہاں تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے حکمرانوں کو، جس کو بس حکومت مل گئی بس اس کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی کے اندر ہے، دوسروں پر جو ہے برائیوں کو تھوپنا اور اپنے آپ کو اچھا پیش کرنا ہے۔ کتنی حکومتیں بدلی ہیں، سب کا یہی حال چل رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذو سلطان جو بادشاہ ہو، مقسط اور انصاف کرنے والا ہو، متصدق اور خوب صدقہ خیرات کرنے والا ہو، بیت المال کو غریبوں کے لیے کھول دے، موفق اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے کام کی توفیق عطا فرما دیں۔ حکومت کے عہدے پر اور بڑے عہدے پر جب بندہ آ جاتا ہے تو اس کے پاس بڑے ذرائع ہوتے ہیں، فیصلے کر سکتا ہے۔ اب یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، کسی کو اچھے کام کی توفیق ہو جاتی ہے، ورنہ جناب شراب کے جو بار ہیں، شراب خانے ہیں، ان کے تو پرمٹ جاری ہو رہے ہیں اور مسجد کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی۔ مسجد بنانے کے لیے بڑے مسائل ہیں، مسجد اگر کہیں بنائیں تو اداروں کے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں، جو مسجد بنی ہے ان کو ڈھانے کے فیصلے کر رہے ہیں۔ گردوارے اور مندروں کی تعمیر میں حکومت کے فنڈ استعمال ہو رہے ہیں۔ مساجد کون بنا رہا ہے؟ وہ ایک ایسی مسجد دکھا دیں کہ اس کو حکومت نے بنایا ہو، سب مسلمانوں کے اجتماعی اب ہماری مسجد ہے، ایسی سینکڑوں مسجدیں ہیں، ہزاروں مسجدیں ہیں کراچی کے اندر، سب اہل محلہ مخیر حضرات کے تعاون سے بنتی ہیں، حکومت کا تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا موفق، جس کو خیر کے کام کی توفیق دے دی جاتی ہے، تو وہ بادشاہ جو انصاف کرنے والا ہو، صدقہ کرنے والا ہو اور موفق، جس کو خیر کے کام کی توفیق دے دی گئی ہو۔ اور دوسرا وہ شخص رجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربا، وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے ساتھ نرم دل ہو، جس کے دل کے اندر مسلمانوں کے لیے نرمی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ عائشہ، نرمی جس چیز میں آتی ہے اس کو حسین تر بنا دیتی ہے، اور سختی جس چیز میں آتی ہے اس کو عیبدار کر دیتی ہے۔ تو انسان کے اخلاق کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے، 10 سال، اور ان 10 سالوں میں ما ضربنی ولا شتمنی، مجھے کبھی مارا نہیں، مجھے برا نہیں کہا، یہاں تک کہ جو کام کرنے کا تھا میں نے نہیں کیا تو اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تو نے کیوں نہیں کیا، اور جو کام نہیں کرنا تھا اور میں نے کر دیا، غلط کام کر دیا، تو یہ بھی نہیں کہا یہ تو نے کیوں کر دیا۔ 10 سال کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، 10 سال اپنے مالک اپنے خادم کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرنا، اور ہم تو ذرا سی بات پر جو ہے وہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے ماتحتوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو تیسرا اہل جنت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانی بیان فرمائی کہ جو اپنے رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے ساتھ نرم ہو۔ آج ہم دوستوں کے ساتھ تو بڑے نرم ہیں، لیکن مسلمانوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں، دوستوں پر لٹا رہے ہوتے ہیں، اور رشتہ داروں میں بہن بھائیوں میں ایک وہ بیویاں بھی بہت سکھلا رہی ہوتی ہیں،
تمہاری بہن نے تو شادی میں جو ہے نا وہ 1000 روپے دیے تھے، بس تم بھی 500 روپے ہی دینا۔ وہ بھائی اس بہن کی جو ہے وہ بیچاری غربت کی حالت میں ہے، یا یہ بہن جو ہے وہ اپنی شوہر کے تابع ہے، اس نے کس طرح دیا؟ آپ تو اپنے وسعت کے مطابق دو۔ تو جو بیچارے بیگم پورا ہوتے ہیں نا، وہ بیگم کے اشاروں پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے تو یہی دیکھا گھروں کے اندر، بہت سارے گھروں کے اندر، اکثر گھروں کے اندر مرد جو ہے وہ پیسہ کمانے کی مشین ہے، اور باقی سارا اختیار جو ہے وہ محترمہ کا ہوتا ہے، محترمہ کے فیصلے چلتے ہیں۔ وہ ایک صاحب میرے پاس آیا، ہمیں اجتماعی قربانی کا کام کرتے، جب ہمارے بقرعید کے دنوں میں ہوتا ہے اجتماعی قربانی ہوتا ہے، جانور آ رہے ہوتے ہیں، تو جو جان پہچان والے ہوتے ہیں کہتے ہیں مولانا ہمیں بھی ایک جانور دیتے ہیں، تو ہم ان کو بیچ دیتے ہیں جانور بھی اس میں سے۔ تو ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ مولانا وہ مجھے جانور چاہیے۔ میں نے کہا دیکھ لیں، پسند کر لیں، یہ ریٹ ہیں جو آئے ہوئے ہیں، ہم جو اخراجات ہوتے ہیں اس کو لگا کر اس کو دے، کوئی اس میں پروفٹ وغیرہ تو کمانا نہیں ہوتا ہے۔ تو اب اس میں بچیاں جو ہیں وہ نہیں تھی، بچھڑے تھے۔ تو میں نے کہا بچیاں تو کہنا بچیاں چاہیے، میں نے کہا بچیاں تو نہیں، بچھڑے ہیں، اور 2 دانت کا بچھڑا بھی جو ہے بچے کی طرح ہوتا ہے، گوشت کھانے کے بعد کوئی نہیں بتا سکتا کہ بچے کا گوشت کھایا تھا بچھڑے کا۔ اب بیگم کو فون کرنا ہے کہ جی وہ یہاں پر جو ہے نا بچیاں نہیں ہیں، بچھڑے لے لوں؟ اب یہ بھی جو ہے نا بیگم سے پوچھ رہے ہیں، اتنے بیگم پورے ہیں۔ وہ ہم ایک رشتہ دار کے ساتھ ایک دفعہ سفر پہ گئے، تو وہاں پر جب ٹرین سے اترے تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی سامان کافی سارا ہے، تو پھر کسی کلی کو بلا لیتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ نہیں ابھی رک جائیں، دیکھ میں نے کہا اتنا سامان ہے، اچھا خاصا سامان تھا، ہم 6-7 ہمارے گھر کے، ان کے بھی اچھے خاصے تھے، تو اچھے خاصے بیگ بن گئے تھے۔ تو پھر اپنے بیگم سے پوچھنے لگے کہ کلی کر لیں؟ تو انہیں کہا ہاں کلی کر لو۔ ہر چیز بیگم کے ساتھ بیگم سے پوچھی جا رہی ہے۔ وہ بھائی تمہارے کے خود کمانے کروڑوں روپے کمانے والے ہیں، اور فیصلے جو ہیں وہ بیگم کے ہو رہے ہیں۔ وہ ہم رینوویشن کا کام بھی کرتے ہیں، تو ابھی اپنے جاننے والوں کے گھر کا کام کر رہے تھے، ایک ایک چیز، نل، رنگ، لکڑی، کلر، پالش، کموڈ، بیسن، سینیٹری، ایک ایک چیز اس کی بیوی نے پسند کری ہے۔ شوہر اس کو فون کرو، وہ میں بھی بیگم سے پوچھ کے بتاتا ہوں، کلر تھیم بیگم سے پوچھ کر، کون سے کموڈ یوز ہوگا، کون سی کمپنی کا لے گا، کس طریقے کا ہوگا، بیگم سے ایک ایک چیز اس بندے کی اپنی کوئی پسند نہیں تھی، ٹوٹل جو ہے وہ بیگم پورا تھا۔ اور ادھر جب بہنوں کی بات، ادھر وہاں بڑی سختی دکھا رہے ہوتے ہیں، بہنوں پر بڑی سختی ہے، ماں پر بڑی سختی ہے، اور بیگم کے سامنے جو ہے وہ پیچھے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ آدمی جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ نرم ہو، یہ بیچارے وہ بیگم والے جو بیگمات ناراض نہ ہو جائیں کہ بیان جا کر سنائیں تو کہیں گے آئندہ ان مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ورغلا رہے ہیں۔ لیکن بھائی آپ کے اپنے فیصلے ہونے چاہیے، اپنے فیصلے ہونے چاہیے۔ تو وہ آدمی جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، اور یہ پہلے یہودی تھیں، اور جب خیبر فتح ہوا تھا وہاں باندھی بنا کر لائیں گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تھا اور ان سے نکاح کیا تھا، امہات المؤمنین میں شمار ہے۔ اور حضرت زینب بنت حضرت زینب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، اور یہ قریشی ہیں، آپ کے خاندان کی ہیں، بڑا نام ہے، اور خوبصورت بھی بہت تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری اگر مقابلہ تھا تو زینب سے تھا میرا مقابلہ، ٹکر کی تھی میں۔ تو ایک مرتبہ سفر پہ تھے، حضرت صفیہ کا سواری کا جانور تھوڑا سست ہو رہا تھا، حضرت زینب کے پاس 2 سواریاں تھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب سے فرمایا کہ اپنے سواری کا جانور جو تمہارا ایکسٹرا اضافی ہے وہ صفیہ کو دے دو، تو 100 کنوں میں ہوتا ہے۔ تو حضرت زینب نے کہا اس یہودیہ کو دے دوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بڑے ناراض ہوئے، اور روایت میں آتا ہے 3 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے بات نہیں کری، ان کو سرزنش دی ہے۔ تو سرزنش یہ ملی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، عورتوں کی اگر طرف سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے ان کو سزائیں بھی دی ہیں، اور اتنی بڑی سزا کیا ہے کہ اللہ کے نبی بات نہ کریں، یہ تو بڑی سخت بات تھی کہ اللہ کے نبی بات نہ کریں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایسی کوئی بات فرما دی تھی، کسی غیبت کا کوئی جملہ تھا کسی عورت کے متعلق، حضرت عائشہ نے اشارے سے بالش سے اشارہ کر دیا تھا، وہ یعنی چھوٹی سی عورت، تو فرمایا عائشہ تم نے یہ جو کام کیا ہے یہ بھی غیبت کی ہے۔ فوراً اپنی ازواج کو جو ہے تنبیہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اپنی بیویوں کو دین کے مزاج پر، دین کے ڈگر پر لانا، دین کے مزاج پر چلانا، یہ مردوں کا کام ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر تمام ذمہ دار بنایا گیا ہے، ان کا سرپرست بنایا گیا ہے۔ عورتوں کی انگلی تھام کر نہ چلیں، عورت کو کی انگلی تھام کر اس کو چلائیں۔ آپ عورت کے ساتھ نہ چلیں کہ جو عورت جہاں جہاں چلا رہی ہے جی وہ منع کیا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے کہ اللہ جی وہ میری بیوی سے بڑا پھڈا رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے؟ میں اپنی ماں سے اور اپنی بہنوں سے ملتا ہوں نا تو وہ سخت ناراض ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ، اس کو بھی لے کر جاؤ، کرے اس کو لے کر توبہ مانا، وہ تو میرے جانے پر پھڈا ہے، وہ تو اس کو کیسے لے کر جاؤں؟ تو میں کیا کروں بتائیں؟ میں نے کہا بھائی شریعت تو یہ کہتی ہے، شریعت بیلنس رکھتی ہے، یہ نہیں کہتی کہ بیوی کے حق ضائع کر دو والدین ماں باپ کی وجہ سے، ماں باپ کے حق ضائع کر دو بیوی کی وجہ سے۔ بیوی کا جو حق ہے وہ بیوی کو دو، ماں باپ کا جو حق ہے وہ ماں باپ کو دو، بہن بھائیوں کا جو حق ہے وہ بہن بھائیوں کو دو۔ سب کے حقوق بیلنس لے کر چلنا یہ شریعت کا کام ہے۔ ہم کسی ایک کی خواہش کے اوپر، اپنے والدین کی خواہش پر اپنی بیوی کو رگڑا نہ لگا دیں، اس کو ذلیل و خوار نہ کر دیں، اور بیوی کے چکر میں اپنے والدین کو ذلیل و خوار نہ کر دیں، اور بیوی کے چکر میں اپنے بہن بھائیوں کو ذلیل و خوار نہ کر دیں۔ بیلنس لے کر چلنا یہ شریعت کا کام ہے۔ تو وہ آدمی جو اپنے رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہو، خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہو، یہ اہل جنت کی نشانی ہے۔ فرمایا نمبر 3، تیسرا جنتی کون ہے؟ وہ مسلم و عفیف متعفف ذو عیال، جو پاک دامن ہو، اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے، پاکیزہ اخلاق والا، عیالدار ہے، بیوی بچوں والا ہے، ضرورت مند ہے، لیکن ہر ایک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے، مخلوق سے نہیں مانگ رہا ہے، اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھ کر اپنے رب سے مانگتا ہے، مخلوق کے سامنے اپنی احتیاط کو پیش نہیں کرتا ہے۔ تو پاک دامن، گناہ سے بچا ہوا، اچھے اخلاق والا اور بیوی بچوں والا ہو کر عیالدار جس کو کہتے ہیں، مطلب اس کو ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود بھی مخلوق سے نہیں مانگتا ہے، مانگتا صرف اللہ ہی سے ہے۔ گھر میں فاقے تک کی نوبت آ جائے تب بھی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ آج ہر شخص جو ہے مانگنے کے چکر میں، خاندان میں آپ دیکھیں آج غریبوں کے اندر بھی جو ہے نا، جو پچھلے زمانوں کے اندر جو فقیر ہوتے تھے، میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، دہلی کی جامع مسجد پر ایک فقیر بیٹھتا تھا، تو ایک انگریز جوڑا، یہ انگریزوں کا دور تھا، تو انگریز جوڑا جو ہے وہ وہاں پر آیا، تو وہ جب جوتے ہوتے انہیں اتارے تو اس دوران اس شخص کا جو انگریز تھا اس کا پرس گر گیا، اور وہ آگے چلے گئے۔ اب اس فقیر نے اٹھا لیا، اب جب اٹھایا تو اس میں پیسے بہت زیادہ تھے، اور زمانے کے جو باہر کے نوٹ ہوں گے۔ اچھا، اب دہلی کی جو جامع مسجد تھی وہ اس کے مختلف گیٹ ہیں، اب وہ سنبھال کر کے جب واپسی آئیں گے تو میں ان کو دے دوں گا، اور وہ دوسرے راستے سے نکل گیا۔ خیر اس نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیے۔ کافی عرصے بعد، مہینہ 2 مہینے بعد پھر وہی جوڑا آیا، تو اس فقیر نے ان کو پہچان لیا اور کہا، ان سے کہا کہ فلاں وقت میں آپ آئے تھے اور اس کو آپ کہاں یہاں پر ٹھہریں، آپ کا ایک پرس گر گیا تھا، اور جلدی سے جا کر اپنے گھر سے لا کر وہ پرس ان کو دے دیا۔ اب اس نے جب اپنا پرس کھولا اور اس پر پیسے دیکھے، پیسے من مان ویسے ہی تھے جیسے اس میں تھے، وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے اس میں کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے دیکھے تھے، گنے بھی تھے۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ تمہارے کتنے کام آتے؟ کہہ رہا مجھے پتا ہے، مجھے بہت کام آتے، میری فقیری ختم ہو جاتی۔ تو کہنے لگے کہ پھر بھی تم نے مجھے واپس کر دیے؟ تو وہ کہنے لگا، پیر ذوالفقار صاحب نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، وہ فقیر کہنے لگا میرے دل میں آئی تو تھی بات کہ یہ پیسے میں ہڑپ کر جاؤں، کسی کو کیا پتہ چلے، لیکن مجھے خیال آیا کہ آپ جو ہیں وہ عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور میں مسلمان ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ کل قیامت کے دن آپ میرا گریبان پکڑیں، میرے نبی کو
آپ کے نبی کے سامنے رسوائی نہ ہو، شرمندہ نہ ہو جائے کہ میرے امتی نے آپ کے ایک وہ شخص جو آپ کے ماننے والا تھا اس کے پیسے چوری کیے ہیں۔ تو پہلے زمانے کے جو فقیر ہوا کرتے تھے نا، ان کے اندر بھی ایک بڑا بھرم ہوتا تھا۔ یہ ہماری مسجد کے باہر جو ہے نا سولر ابھی لگا ہے، ہم نے لگایا ہے، تو 2 پتلے پتلے تار میرے خیال میں 4 فٹ کے وہ باہر نکلے، وہ جو ارتھ ہوا ہے اس سے جا کے اسے جوائن کر دیا۔ میں نے اس کو کہا بھی سولر والے کو، میں نے یہ یار یہ تو نے تار یہاں پر لگا دی ہے، چوری نہ ہو جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں مولانا اس کو کون لے جائے گا؟ یقین کرے وہ چوری ہو گئے۔ 4 فٹ کے 2 تار جو ہیں وہ چوری ہو گئے۔ اس میں کتنا تار نکلا ہوگا؟ یہ ہم کون کر رہا ہے؟ یہ مسلمان فقیر کر رہا ہے، غریبی کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ آج ہم فقیروں کے اندر، غریبوں کے اندر جو ہے وہ خودداری ختم ہو گئی۔ ہر شخص جو ہے، کتنے ہمارے خاندان کے یا دور اوپر کے لوگ آتے ہیں کہ وہ بچی کی شادی کرنی ہے تھوڑا ادھار دے دیں۔ وہ بھائی بچی کی شادی کرنی ہے تو طریقے سے کرو نا، اس میں انہوں نے مہندی بھی کرنی ہے، اس میں انہوں نے مائیوں بھی کرنی ہے، دنیا جہاں کے سارے خرافات بھی کرنے ہیں، اور ادھر سے پکڑ کر جو ہے اپنے ساری خواہشات کو پورا کرنا ہے، ضرورت کو پورا نہیں کرنا ہے۔ تو عیالدار ہو اور مخلوق سے نہ مانگتا ہو، یہ 3 اہل جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ دوبارہ سن لیں، جو حکومتی عہدوں پر آ گیا اور انصاف کے ساتھ کام کرنے والا، غریبوں پر صدقہ کرنے والا اور اس کو خیر کے کام کی توفیق ہو گئی، یہ اہل جنت ہیں۔ ہمارے اپنے پاکستان میں ایسے حکمران آئے کہ نہیں آئے کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں۔ نمبر 2، وہ آدمی جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ ہو، نرم دل ہو۔ نمبر 3، وہ شخص جو پاک دامن ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا، اعلیٰ اخلاق والا اور بیوی بچوں والا، ضرورت مند ہونے کے باوجود مخلوق سے نہیں مانگتا، صرف اللہ سے مانگتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ اہل النار 5، جہنم میں جو ہے وہ 5 ہیں۔ نمبر 1، الضعیف الذی لا زبر له الذین هم فیکم تبعا لا یبتغون اہلا ولا مالا۔ نمبر 1، دوسروں کے مال پر پلنے والا بے عقل، عزت نفس اور خودداری سے عاری، خالص چمچہ، یہ سب اس کا ترجمہ ہے۔ نہ حلال مال کمانے کی فکر، نہ شادی کی فکر۔ ایسے آپ کو کتنے حکمران ملیں گے جو بس حکومتوں کے چمچے بنے رہتے ہیں، دوسروں کے چمچے بنے رہتے ہیں، ساری زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں، بس دوسروں کے مال پر پل رہے ہیں، اپنی کوئی عقل نہیں، نہ اپنی کوئی عزت نفس ہے۔ یہ شخص جہنمی کی نشانی آپ نے فرمائی۔ دوسروں کے مال پر پلنے والا، بے عقل، عزت نفس سے خالی اور کوئی خودداری نہیں، خالص چمچہ، نہ حلال مال کمانے کی فکر، نہ شادی کرنے کی فکر، نہ بچے ہوں، کچھ نہیں، بس دوسروں کے پیچھے دم ہلاتے پھر رہے ہیں۔ نمبر 2، الخائن الذی لا یخفی له طمع وان دق الا خانا، خیانت کرنے والا جو مال کے اندر خیانت کرے اور اتنا حریص کہ معمولی سی چیز میں بھی خیانت کر جائے، جہاں اس کو موقع مل گیا اس کے اندر اس نے خیانت کرنی ہے۔ خائن نہ بنے، مسلمان خائن نہیں ہو سکتا ہے، کسی کی امانت میں خیانت نہ کریں، چاہے وہ خیانت عزت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی کے راز کے اعتبار سے ہو، تو یہ خیانت یہ جہنمیوں کی نشانی ہے۔ نمبر 3، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دھوکہ باز جو تمہیں تمہارے مال میں اور تمہاری ہر چیز میں دھوکہ دینے کو تیار ہے، بس کسی طریقے سے دھوکہ دینا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو سامنے والے کا پہلے اعتماد لیتے ہیں، پھر اعتماد لینے کے بعد پھر دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ آئے بتا رہے تھے مجھے کہ ان کی مسجد میں ایک صاحب آئے، بڑی گاڑی میں آئے اور انہوں نے عصر کی نماز پڑھی اور آ کر مسجد کا یوں دیکھا اور کہنے یہاں کا ذمہ دار کون ہے؟ کہ جی فنا ہے، ان کو بلا کر لاؤ۔ ان کو بلا کر لائے، جو مسجد کے جو ہوتے ہیں نا جنرل سیکریٹری وغیرہ، یہ صدر وغیرہ، کہنا یہ مسجد کے اندر جو ہے یہ کالا فرش ہے، ماربل نے لگا ہوا، تو کیا فنڈ ورڈ نہیں ہے یہاں پر؟ میں کہا جی ہاں فنڈ نہیں ہے، ایسی بس چل رہی ہے۔ کہنا اچھا ہے، ایسے جیب سے پیسے نکالے، یہ لے اور اس پر جو ہے نا ماربل کا کام شروع کریں، باقی میں
ایک ہفتے بعد آؤں گا، اس کا اسٹیمیٹ وغیرہ بھی مجھے دیں تاکہ میں اس کو جو ہے وہ پورا کر دوں۔ اور بڑے حیران ہوئے، یار اللہ نے ایک نیا نیک بندہ بھیجا ہے۔ یہ مجھے صاحب نے خود سنایا کہ ان کی مسجد کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور وہ جناب وہ کام شروع ہو گیا، اگلے ہفتے وہ پھر آ گیا، ہاں بھائی کتنا خرچہ ہے، اتنا خرچہ ہے، لو بھائی یہ لو پورا خرچہ سب ہوگا۔ تو اس نے پوچھنے کہ بھئی آپ ہے نا کیا کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں، بس ہے نا لوگوں کو جو ہے دبئی وغیرہ بھیجتا ہوں اور فلاں جگہ بھیجتا ہوں، تو اس طرح کے کام کرتا ہوں۔ اب اس لالچ ہو جاتی ہے، اب اتنا بڑا آدمی اور اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو اس نے کہا جی ہمارے بھی کچھ افراد اگر بھیج دیں، تو اس نے کہا ابھی تو ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں گا، جب ہوگا تو پھر آپ کو بتا دوں گا۔ پھر ایک ہفتے بعد آ گیا، اب ان سے ملا، کہنے لگے کہ جی میں نے فوراً اس نے ہی کہا، اس میں بھی موقع دیا۔ ایک ہفتے بعد آ کر کہنے لگا کہ جی وہ ایک بڑا کام آیا ہے، بڑی فیکٹری وہاں پر لگی ہے، اس کے لیے ہمیں تقریباً 100 افراد چاہیے، اور 100 افراد جو ہے وہ محلے میں جو رشتہ دار اپنے ہوں کہ ان کے پاسپورٹ مجھے جمع کریں، اور جو ہے نا فی کس جو ہے وہ 10,000 روپے ابھی دے دیں، اور باقی ٹوٹل جو ہے نا فی بندہ جو ہے وہ ٹوٹل خرچہ 30,000 کا ہوگا، اور 10,000 ابھی دے دیں، باقی 20,000 جو ہے وہ بعد میں جب ویزا سب آ جائے گا۔ اب 100 آدمی اور 10,000، اور میں ایک ہفتے بعد آؤں گا، اب یہ سارا تیار کرنا کر گیا۔ اب وہ جو اس نے انویسٹمنٹ کی تھی نا ماربل لگانے کی، وہ انویسٹمنٹ ساری اس نے نکال لی وہاں سے۔ دھوکہ باز مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ دھوکہ باز جو تمہیں تمہارے مال کے اندر ہر چیز میں تمہیں دھوکہ دے۔ پھر آپ نے فرمایا وَذَكَرَ الْبُخْلَ، بخل کا ذکر کیا، جو بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ جن کے پاس مال ہوتا ہے لیکن دل نہیں ہوتا ہے، تو یہ مالدار نہیں ہوتے ہیں، یہ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ جس کے پاس دل ہو، مال نہیں ہے لیکن دل بہت بڑا ہے، تھوڑا بہت بھی آیا اس کو بھی خرچ کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا ایسا خزانہ، ویسے تو اللہ نے ان کو سارے خزانے ان کے لیے رکھے تھے، لیکن ظاہر میں کیا تھا، لیکن جو کچھ آیا دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر بیان فرمایا کہ مرد کے لیے ریشم کا کپڑا جائز نہیں ہے، ریشم حرام ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین جو ہے وہ ریشم کا جبہ ملا، ہدیے کے اندر کسی نے دیا، کوئی باہر سے کوئی وفد آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ جا کر یہ عمر کو دے دو۔ حضرت عمر آئے، جب ان کو مل گیا تو حضرت عمر روتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی آپ نے تو فلاں موقع پر فرمایا کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے مرد کے لیے، اور آپ نے مجھے دے دیا۔ جو چیز آپ استعمال نہ کریں تو عمر کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تجھے اس لیے تھوڑی دیا کہ تو استعمال کر، اس کا دوپٹہ بنوا، اپنی بیوی کو دے، اپنے گھر کی عورتوں کو دے۔ حضرت عمر کیا دی؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اس کو بیچا، 1,000 درہم کا بکا، وہ 1,000 درہم کا۔ میں حیران تھا یہ حدیث پڑھ کر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیچ کر خود پیسے نہیں رکھے۔ یہ آپ کی سخاوت، اس کو کہتے ہیں سخاوت۔ گھر کے چاند 2 چاند ہو گئے اور چولہا نہیں جل رہا ہے اور صحابہ پر لٹا رہے ہیں۔ ایک صاحب یہ آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ دیا، آپ نے بدلے میں 10 اونٹ دے دیے، اور وہ پھر بھی ناراض ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابوں سے پوچھا یہ کیوں ناراض ہے، کیوں اس کا منہ بنا ہوا ہے؟ کہ جی ایک اونٹ لے کر آیا تھا، آپ نے 10 دیے، یہ کچھ اور سوچ کر آیا تھا اور زیادہ چاہیے۔ وہ تو جتنا میسر ہوتے تھے دے دیا کرتے تھے۔ ایک وفد آیا تھا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا کا پورا ریوڑ دے دیا تھا بکری کا۔ اس نے اپنے قبیلے میں جا کر بتایا کہ میں مدینے سے آیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے۔ وہ جب دیتے ہیں تو اپنے فقر کو بھی نہیں سوچتے ہیں، ایسے دینے والے ہیں۔ اتنا دینے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جواد ریح مرسلہ، تیز ہواؤں سے چلنے والی زیادہ سخاوت اللہ کے نبی کے اندر تھی۔ خود ضرورت مند تھے لیکن دوسروں کو دیا کرتے تھے۔ بخیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن بخیل نہیں ہو سکتا ہے، بخل مومن کے اندر نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم اتنے بخیل ہیں کہ رشتہ داروں کو کھانا کھلانا بھول گئے ہیں۔ اگر کوئی آتا ہے نا تو اس سے پہلے اس سے یہ پوچھنے کہ چائے پیو گے، ٹھنڈا پیو گے کہ گرم پیو گے؟ وہ بیچارہ کوئی ڈھیٹ ہوتا تو کہہ دیتا پہلے ٹھنڈا پیوں گا پھر گرم بھی پی لوں گا۔ وہ بھائی پوچھنا کیا، گرمی کا زمانہ ہے تو ٹھنڈا پلا دو،
اور ٹھنڈ کا زمانہ ہے تو گرم کوئی مشروب رکھ دو، کھانے کا وقت ہے تو کھانا. اب کھانے کے لیے ضرورت ہو رہی ہے کہ اس کو بریانی قورمہ، بھائی آپ کے گھر میں جو روٹی ہے، سالن ہے، دال ہے، چاول ہے، جو بھی بنا ہے اس کے سامنے پیش کر دو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے یکفی اثنین، اور 2 آدمیوں کا کھانا یکفی ثلاثہ، 3 کو کافی ہو جاتا ہے. المومن یاکل فی معن واحدہ، مومن جو ہے ایک آنکھ سے کھاتا ہے. والکافر یاکل سبت عما، کافر جو ہوتا ہے اس کی اتھڑیاں کھلی ہوتی ہیں، وہ ساتھ اس کے اندر تما لالچ ہوتا ہے. تو اللہ نے مومنوں کے کھانے کے اندر ایسی برکت رکھی ہوتی ہے. گھر میں کوئی آ جائے، کھانے کا وقت ہے، میں اکثر کہتا ہوں نا کہ جب کھانے کا وقت ہوتا ہے نا، کوئی آ جاتا ہے تو بچے سے کہتے ہیں اس کو وہ ڈرائنگ روم میں بٹھا دو. وہ کہتے ہیں ابا کھانا کھا کر آ رہے ہیں ابھی، اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیتے ہیں، بیٹھک میں بٹھا دیتے ہیں، اور کہہ دو کہ ابو ابھی کھانا کھا کر. بھائی کھانا کا وقت ہے، اس کو کھانے کی دعوت. وہ اگر کہہ دے جی میں کھانا کھا کر آیا ہوں، آپ آرام سے کھائیں، تو وہ کھانے کا پوچھنا ہی نہیں. بخیل، بخل بہت ہے. اسی طرح شادی بیاہ میں لینا دینا ہوتا ہے، کچھ نہیں، اپنے سگی بہن سگے رشتہ داروں کے آپ کو اللہ نے دیا ہے، بھائی دے دو، ان کو ضرورت مند ہے دے دو. اسی طرح کسی کے گھر کے اندر کوئی بیماری کا معاملہ چل رہا ہے، اس کو جا کر دو. آج ہمارے یہاں یہ تو ہے جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو جا کر لفافہ دے دیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں لینا دینا چل رہا ہوتا ہے نا. لیکن کسی کے گھر میں بیماری کو، حالانکہ بیماری میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کو جا کر نہیں دیتے کہ اس کو بھی ایک لفافہ 5,000 کا 10,000 کا پکڑا کر آ جائیں. بڑی بیماری ہے، زیادہ اس کے طویل چلے گی، ڈاکٹروں کا خرچہ ہے، دواؤں کا خرچہ ہے، اپنے پیسے کو خرچ ہی نہیں کرتے، بخیل بنے ہوتے ہیں. تو فرمایا بخیل یہ جہنمیوں کی نشانی ہے. اور پھر فرمایا والکذب، جھوٹا، جھوٹ بولنے والا، جو شخص جھوٹا ہوتا ہے وہ جہنمی کی نشانی فرمایا ہے. اور پھر فرمایا والشنزیر، شنزیر یہ خنزیر کے وزن پر ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں فحش آدمی، فحاش آدمی ہوا جاتا ہے، یعنی فحش گوئی کرنے والا اور فحش عمل میں مبتلا. آگے خنزیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفحاش ذکر کر کے اس کی شرح فرمائی ہے. فحش نہیں ہونا چاہیے، فحاشی اس کی زندگی کے اندر نہیں ہونی چاہیے، بے حیا نہیں ہونا چاہیے. دوسرے الفاظوں کے اندر جو لوگ بے حیا ہوتے ہیں اللہ کو پسند نہیں، یہ اہل جہنم کی نشانی. بے حیائی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ تو چہرے پر داڑھی ٹوپی لگا رہے ہو اور آپ کی بیوی جو ہے وہ سائیڈ میں دوپٹہ لے کر گھوم رہی ہوتی ہے. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ خود تو دیندار ہیں لیکن بیویاں جو ہے وہ دوپٹوں کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہیں. یہ بھی بے حیائی ہے. بے حیائی اس کا نام نہیں ہے کہ خود کوئی منہ کالا کر رہا ہے کسی جگہ پر جا کر. اپنی گھر کی عورتوں کو پردے کے اندر نہ کرنا یہ بھی بے حیائی ہے. اس لیے کہ عورت جب پردہ نہیں کر رہی، یہ کیا ہے؟ یہ فحاشی نہیں تو کیا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار مرد ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب شادیاں کرو نا اپنے بچوں کی تو پہلے گھرانوں کی تحقیق کر لیا جائے کہ وہ ایسے گھر کی عورت ہے، ایسے گھر کی لڑکی ہے جو جہاں پر پردے کو سمجھا جاتا ہے. وہ ہمارے ایک عزیز ہے، تو ان کے کوئی رشتہ دار تھے، وہ ہماری گھر والوں سے ملے تو انہوں نے دیکھا، کہنا آپ بنا، اور وہاں پر شادی میں تھے تو اہلیہ جو ہے وہ نقاب لگائے ہوئی تھی، کیونکہ وہاں پر شادی میں جو ہے وہ ویٹر وغیرہ ہوتے ہیں، مرد بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو کہنے آپ کس سے پردہ کر رہی ہیں، آپ پر تو کوئی نہیں ہے. تو اہلیہ نے کہا کہ یہاں پر مرد حضرات تو آ رہے ہیں نا. اچھا آپ اتنا ایسا پردہ کرتی ہیں؟ تو نے کہا ہے شرعی پردہ. یہ کہنے شرعی پردہ کیا ہوتا ہے؟ اور پھر آگے سے ہمارے یہاں تو دور دور تک کوئی برقع نہیں اوڑھتا ہے، دور دور تک کوئی برقع نہیں اوڑھتا ہے. بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہی ہیں. چادر تو دور کی بات ہے، دوپٹوں کے ساتھ، خالی دوپٹوں کے ساتھ جو ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں ان مردوں کو دیکھ کر کہ جن کی عورتیں ان کے ساتھ ان کی موٹر سائیکل پر، ان کی گاڑیوں کے اندر یا مختلف پبلک پلیس کے اندر گھوم رہی ہوتی ہیں، اور جن کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر الامان الحفیظ کہا جائے. حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ان بے پردہ عورتوں کو دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ ان کی کوکھ سے نکلنے والے بچے کل آگے چل کر یہ کتنی اخلاقی پستی کا ذمہ دار بنیں گے. اخلاقی پستی آئیں گی نہیں آئیں گی؟ ورنہ وہ خواتین بھی تھیں کہ جو اپنے بچوں کو جب دودھ پلاتی تھیں تو اس میں بھی پہلے وضو کر کر اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں. پھر ان نسلوں سے جب
نسلیں چلتی ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ دینداری پھیلتی ہے۔ جب عورت ہی بے حیا ہوگی، اور عورت خاص طور پر وہ پریگننسی کے زمانے کے اندر بے حیائی کے ساتھ وہ گھوم رہی ہوگی اور غیر مردوں کی نگاہ اس پر پڑ رہی ہوگی، تو آگے اس سے جو نسلوں کا سلسلہ چلے گا وہ کتنے بے حیائی کا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اہل جہنم میں ایک جہنمی کی شکل اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ شنزیر، وہ فحاش آدمی ہوگا، یعنی فحش گوئی کرنے والا اور فحش عمل کے اندر مبتلا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عافیت کے معاملے فرمائے، حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل جہنم کی نشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔